الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں جس طرح صوفیاء اور اولیاء کرام نے محنت اور محبت سے کام کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں اسلام عالم میں نور کی چادر بن کر چھا گیا۔ اور حضرت داتا علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کو نبوت کی نشانیوں کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے، اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ رب العزت نے ہر دور میں ایسے لوگ بھیجے کہ جنہیں انعام و اکرام سے نوازا اور جو پوری امت کی اصلاح کا رہنمائی کا سامان فراہم کرتے رہے۔ ناظرین اکرام، انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے کہ جن کے ہاتھوں کم و بیش 9 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے توحید کا کلمہ پڑھ کر اپنے سینے منور کیے، اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے وقف کر دی تھی، اپنا ہو یا بیگانہ، مسلم ہو یا غیر مسلم، امیر ہو یا غریب، حکمران ہو یا رعایا، ہر کسی نے آپ سے فیض پایا۔ آج عطائے رسول سلطان الہند، نائب رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ذکر سے آج کی نشست کا آغاز کر رہی ہوں۔ حاضرین محفل، اللہ رب العزت نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے ایسے کمالات اور ایسے ایسے اعزازات سے نوازا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری میں سرستان کے قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندانی نام معین الدین تھا اور آپ کے القاب غریب نواز اور نائب رسول فی الہند تھے۔ آپ کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین تھا جو اپنے دور کے بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کی والدہ مائدہ کا نام ام ورا تھا جو مہنور کے نام سے مشہور تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسنی و حسینی سادات سے تھے۔ پیدائش کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود مبارک کو اتنا بابرکت بنا دیا تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ بیان فرماتی ہیں کہ جب معین میرے پیٹ میں تھا تو میں اچھے اچھے خواب دیکھا کرتی تھی، گھر میں خیر و برکت تھی، دشمن بھی دوست بن گئے تھے، اور پیدائش کے وقت ایسا نور نکلا جس سے سارا گھر روشن ہو گیا تھا۔ ناظرین اکرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم خراسان سے حاصل کی اور 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین حافظہ عطا کیا ہوا تھا کہ آپ نے بہت جلد تمام ظاہری اور باطنی علوم حاصل کر لیے، اور پھر مزید علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں کے سفر کیے، اور بہت سارے اولیاء مشائخ اعظام کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ 15 سال کی عمر میں والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، آپ یتیم ہو گئے، لیکن تعلیم و تربیت کا سلسلہ آپ نے منقطع نہ کیا۔ ایک مرتبہ مجذوب وقت حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے باغ میں تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ انہیں انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے وہ انگور کھائے اور خوش ہو کر اپنی زنبیل سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، اسے اپنے منہ میں چبایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ اس روٹی کے ٹکڑے کو کھانے کی دیر تھی کہ آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ دنیا داری کی جگہ دین داری نے لے لی تھی۔ آپ نے اپنا گھر بار چھوڑا اور خود کو راہ خدا میں وقف کر دیا۔ اس
اس دور کے مشہور اور نامور بزرگ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے دست پر آپ نے بیعت حاصل کی اور 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کرتے رہے اور سلوک و تصوف کی منازل طے کرتے رہے۔ پھر اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ آپ حج بیت اللہ کے لیے گئے۔ حج سے فارغ ہو کر پھر آپ مدینہ پاک در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پیش کیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین یا خاتم النبیین۔ روزہ رسول سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان رحید۔ اسی رات رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ کو اپنی زیارت کروائی اور فرمایا اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کرتا ہوں، تم اجمیر جاؤ، وہاں کفر کے اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے وجود سے کفر کے اندھیرے ختم کرے گا اور اسلام کا نور پھیلے گا۔ ناظرین کرام، اس بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کبھی ہندوستان یا اجمیر نہیں گئے تھے۔ پھر آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، پھر کرم ہوا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں پھر تشریف لا کر آپ کو ایک ہی لمحے میں مشرق و مغرب کی سیر کرائی اور آپ کو ہندوستان میں اجمیر شریف کا نقشہ بھی ملاحظہ کروا دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آقا یہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انار دیا اور فرمایا اے معین الدین، ہم تجھے سپرد خدا کرتے ہیں۔ تو دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ سے اجمیر کا سفر کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر پہنچے تو وہاں پر جادوگروں کا بہت راج تھا۔ بہت سے جادوگر مقابلہ بازی کرنے کے لیے آئے لیکن سب کے سب ناکام رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ لوگ جو آپ کے بارے میں سنتے، جوک در جوک آپ کے پاس آتے اور آپ کی نگاہ فیض سے فیض یاب ہوتے۔ وہاں کے بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اجمیر میں ایک ایسا آدمی آ گیا ہے کہ لوگ اس کی طرف جھکے ہی جا رہے ہیں اور اپنا دین تبدیل کر کے اس کا دین قبول کر رہے ہیں، اور آپ کی شخصیت اتنی پرکشش تھی کہ جو ایک بار آپ کو دیکھتا تو وہ آپ کا ہی ہو جاتا، اور آپ نے کم و بیش 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو اپنی نگاہ فیض سے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ پھر سچ ہی کسی نے کہا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پھر آپ نے کفر و ظلمت کے اندھیرے ختم کر کے نور اسلام کی روشنی پھیلا دی۔ ناظرین اکرام، جب آپ کی شہرت پھیل گئی تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے اس کے نزدیک انا ساگر جھیل ہے، اس کا پانی بند کر دو۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی فوجیوں نے انا ساگر جھیل کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور وہاں پر پہرا دینے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ ہمارے جانوروں کو پانی کی ضرورت ہے، ہمیں پانی لینے دو۔ تو فوجیوں نے کہا کہ اب آپ یہاں سے پانی نہیں لے سکتے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو ایک کوزہ، ایک مشکیزہ دے کر بھیجا اور کہا کہ آج کے دن صرف ایک مشکیزہ پانی لینے دیں، اس کے بعد پھر ہم پانی لینے نہیں آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے فوجیوں کی منت و سماجت کی تو انہوں نے ایک کوزہ پانی کا دے دیا۔ آپ کا خادم جب وہ کوزہ لے کر آپ کے پاس آیا تو سیدنا
معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج ہم نے انا ساگر جھیل کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا گیا تو جھیل خشک ہو چکی تھی، وہاں پر کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ بادشاہ کے فوجیوں کا پانی بھی ختم ہو گیا، وہ پیاس سے تڑپنے لگے۔ پھر وہ سب آپ کی بارگاہ میں آئے اور معافی مانگی تو آپ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ وہی ہستیاں ہیں جو دریا کو کوزے بند کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ ایک طرف مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے کہ کائنات کی ہر چیز آپ کے اشاروں پہ ناچتی ہے، دوسری طرف آپ کی زندگی سادگی اور عجز و انکساری کا پیکر تھی۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا، اور آپ بڑے سخی تھے، بڑے دریا دل تھے، کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت خواجہ غریب نواز صرف مسلمانوں کے غریب نواز نہیں تھے، بلکہ غیر مسلم بھی آپ کے در سے فیض یاب ہو کے جایا کرتے تھے۔ آپ کا پیغام محبت ہر ملک اور ہر مذہب کے لوگوں کے لیے تھا۔ جو بھی آیا اپنا دامن بھر کے واپس گیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس جانے نہیں دیا کرتے تھے۔ آپ کے مرید خاص اور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کئی سال اپنے شیخ کامل کی خدمت میں رہا، میں نے کبھی اپنے شیخ کو لفظ نہ استعمال کرتے نہیں دیکھا، بلکہ جو بھی سائل آپ کے پاس آتا، جتنی بھی اس کی حاجت ہوتی، اپنے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالتے اور درہم و دینار نکال کر عطا کر دیتے تھے، اور کبھی کمی نہیں آتی تھی۔ ناظرین اکرام، صوفیاء کے نزدیک کسی کا دل دکھانا، کسی کی دل آزاری کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس دل میں غیر مسلم کا دل بھی آتا ہے اور مسلم کا دل بھی آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ کو کبھی کسی کی دل آزاری کرتے نہیں دیکھا، ہر کسی کا جائز مطالبہ آپ مان لیا کرتے تھے، کسی سوالی کو مایوس اٹھایا نہیں کرتے تھے۔ اور ناظرین اکرام، جو لوگ سچے دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی حاجت روائی کرتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک کے 97 سال بیت چکے تھے، اور کئی بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، ہم اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ جب جنازہ پڑھا گیا تو لوگوں نے دیکھا آپ کے ماتھے پر قدرت کے قلم سے لکھا ہوا تھا، یہ اللہ کا دوست تھا اور اللہ کی محبت میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کا فیض بعد از وصال بھی جاری و ساری رہا۔ آپ کے آستانہ پر مسلم ہوں یا غیر مسلم، سکھ، ہندو، عیسائی، ہر مذہب کے لوگ آج بھی آتے ہیں اور آپ کے در سے فیض یاب ہو کے جاتے ہیں۔ 1902 میں لارڈ کرزن وائسرائے ہند کو آپ کے آستانہ پر حاضری دینے کا شرف نصیب ہوا تو اس نے کہا، میں نے ایک قبر کو ہندوستان میں حکومت کرتے دیکھا ہے۔ ناظرین اکرام، جو لوگ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، پھر زمانہ ان کے قدموں تلے آ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آئیے ہم خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی سیرت و کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی اصلاح کریں۔
اپنے رویوں اور اپنی بیہیویئر کی اصلاح کریں۔ آج ہمیں اپنے وے آف ٹاکنگ، اپنا انداز گفتگو اور اپنے لہجوں پر غور کرنا ہوگا۔ کہیں جانے انجانے میں ہمارے الفاظ، ہمارا لہجہ، ہمارا بیہیویئر، ہمارا کردار کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہا، کیونکہ اسلام میں کسی کی دل آزاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی قضا سجدوں سے ادا نہیں ہوتی۔ اور کسی نے کہا تھا، ٹادے مندر ٹادے مسجد ٹادے جو کچھ ٹہند آئی، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہند آئی۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم انہی اولیاء کرام کی روشن سیرتوں کو اپناتے ہوئے اپنی زبان میں نرمی پیدا کریں، اپنے دل کو سخی کریں، اور دوسروں کے بارے میں ایسے کومنٹس یا ایسی باتیں کرنے سے گریز کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو اور جس سے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ملتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نیک اور پاک ہستیوں کی زندگیوں کا فیض عطا فرمائے اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کی موجودہ کرٹیکل سچویشن سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں دکھی، لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ آئیے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے زکوٰۃ، صدقات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فوڈ بینک میں جمع کروائیں۔ آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ حقداروں تک ان کا حصہ پہنچے۔